أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ آج ایک پارے کی تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ اب سے روزانہ ایک پارے کی تلاوت ہوگی۔ 12 دن تک ہمارا تراویح سوا پارہ کی تلاوت کی گئی۔ اب جو باقی رہ گئے دن انشاءاللہ ایک پارے کی تلاوت ہوگی۔ سورہ کہف کی آخری آیات تلاوت کی گئی ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ بھی ایک واقعہ ہے، قصہ ہے۔ یہ آپ بولیں گے وہ سب روزانہ ایک قصہ ہو رہا، قرآن ہے قصے کی کتاب ہے۔ قرآن کے اتنے قصے ہیں، اتنے واقعات ہیں، کئی جلدیں اگر لکھیں کتابیں تو تب بھی اس کا صحیح حق ادا نہیں ہوگا، اتنے واقعات ہیں قرآن مجید میں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے قرآن مجید کے سچے پکے واقعات بیان کیے جائیں۔ جو جھوٹے خامخواہ کے واقعات بیان کرنے کا رواج چلا ہے، یہ کب ختم ہوگا؟ جب سچے واقعات مارکیٹ میں آئیں گے تو جھوٹے واقعات، جھوٹی کہانیاں بند ہو جائیں گی۔ تو مسلمان ہونے کے اعتبار سے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم قرآنی واقعات کو سننے، سنانے، پڑھنے، پڑھانے کی عادت ڈالیں، کیونکہ قرآنی واقعات میں، قرآنی واقعات سے مطلب وہ واقعات جو قرآن میں بیان کیے گئے، یہ واقعات سننے کی عادت ڈالیں۔ یہ سچے واقعات ہوتے ہیں، سچے قصے ہوتے ہیں، کوئی یہ کہانی نہیں ہوتی خامخواہ کی جو گڑھ لی جاتی ہے، ایک مقصد کے لیے اس کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں اس سے کچھ سبق حاصل ہو جائے۔ تو آج ایسا ہی ایک قصہ ہم پڑھیں گے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے تعلق سے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے تھے۔ ایک صاحب نے سوال کیا، بتائیے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انا، میں ہوں۔ اور حقیقت تھی بات کہ وقت کا نبی اپنے قوم میں سب سے زیادہ جاننے والا، سب سے زیادہ علم والا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ہوں جاننے والا سب سے زیادہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات تھوڑی سی ناگوار محسوس ہوئی، اللہ کو یہ لہجہ پسند نہیں آیا۔ اللہ نے وحی فرمائی، اے موسیٰ تم ہی جاننے والے نہیں، ایک بندہ ہمارا اور بھی ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ جب یہ بات اللہ نے بیان فرمائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی، اللہ اس بندے کا پتہ مجھے بتا دے تاکہ میں جا کر اس سے کچھ سیکھوں، کچھ حاصل کروں میں اس سے۔ لیکن یہاں سے ایک چیز یہ معلوم ہوئی، کوئی اگر ہمیں بات نہیں معلوم ہے، وہ بات معلوم کرنے کی ہمارے اندر تڑپ ہونی چاہیے، شوق ہونا چاہیے، خصوصاً جب بات علم کی ہو، جب بات دین کی ہو، جب بات شریعت اسلام کی ہو، تو اس کو سمجھنے کا، اس کو معلوم کرنے کا ہمارے اندر جذبہ اور شوق ہونا چاہیے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظاہر کیا کہ مجھے بتا دیجئے تاکہ میں اس سے فائدہ حاصل کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، جہاں دو دریا جڑ رہے ہیں، دو دریا جہاں پر جڑتے ہیں، دریا الگ الگ ہے لیکن دو جہاں پر جڑتے ہیں، مجمع البحرین کہتے ہیں اردو میں، سنگم، دو دریا جہاں پر اکٹھا ملتے ہیں اسے سنگم کہتے ہیں، کہ تم اس وہاں پر جاؤ، ہمارا ایک بندہ ہے وہاں سے ملاقات کر لیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے اپنے ساتھ اپنے ایک ساتھی کو لے کر، سمجھ لیجیے آپ کے شاگرد تھے، ان کا نام تھا یوشع بن نون۔ کیا تھا بھائی؟ یوشع بن۔ دیکھیے یہاں سے ایک بات اور یاد ہے، اپنے بچوں کے نام اچھے رکھا کرو، انبیاء کے ناموں پر، صحابہ کے ناموں پر۔ آج کل
لوگوں کو ایک الگ جنون چڑھے ہوا ہے، نام نیا ہونا جو دنیا میں کسی کا بھی نہیں رہنا، ایسا بولو مسلمان کہاں سے لانا؟ ایسا تو ایک ہی نام ہے ابلیس، دنیا میں کس کا بھی نہیں۔ نام بھی جو رکھے نا اچھے نام رکھے، انبیاء کے نام سے بڑھ کر کیا ہو سکتا بھائی، صحابہ کے نام سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو سکتی، تو اچھے نام رکھا گیا۔ تو یہ ایک نام جو ہے یوشع، یہ لڑکوں کا نام ہم رکھ سکتے ہیں، یہ نبی کا نام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی بنے کون؟ حضرت یوشع بن نون۔ حضرت ہارون تو ساتھ میں تھے، بعد میں جو بنے نبی وہ کون تھے؟ حضرت یوشع بن نون۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو اپنے ساتھ لے کر چلے۔ تو اللہ نے سے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اس بندے کے پاس ہم جا رہے ہیں، ہمارے پاس تو میپ ہے نہیں کہ کیسے جائیں، اور کوئی واٹس ایپ بھی نہیں ہے کہ کیسے معلوم ہو بندہ کیسا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی رکھ لو، وہ مچھلی نکل کر جہاں جائے گی بس اس کے آس پاس وہ بندہ ہمارا بیٹھا رہے گا، وہیں پر آتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، مچھلی لی اپنے ساتھ، تھیلے میں ڈال لی، چلے بہت دور تک چلے، ایک جگہ وہ تھک گئے تھے، آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر آرام کیا، پھر اپنے ساتھی سے پوچھا کہ بھائی وہ ہمارا توشہ کہاں ہے جو ہم ساتھ رہے تھے؟ تو یہاں آنے سے پہلے ایک چیز کیا ہوئی تھی، وہ مچھلی جو ہے، مچھلی وہ تھیلے میں سے نکل کر دریا میں چلی گئی تھی، پانی میں چلی گئی تھی، اور ایک سرنگ بناتے ہوئے گئی تھی، وہ دیکھے تھی یوشع بن نون ان کے پاس تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ بھئی ہماری مچھلی لاؤ، ہمارا توشہ لاؤ، انہوں نے کہا یار ارے وہ تو وہیں چلے گئے جہاں ہم رکے تھے نا، وہ تو مچھلی وہیں نکل کر چلی گئی، وہ دریا کے اندر ایک عجیب طریقے سے میں نے دیکھا اس کو، ایک واتخذ سبیلہ فی البحر، جب ایک عجیب راستہ بناتے ہوئے سمندر میں چلی گئی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذالک ما کنا نعمل، ارے وہی تو ہماری منزل تھی، بتا دے پہلے، چلو پھر واپس، پھر چلے، اور واپس چل کے آئے، دیکھا کہ کہاں نشان ملے ان کو، یہاں مچھلی گئی تھی، تو اسی کے آس پاس دیکھا تو ایک بزرگ سفید کپڑوں میں بیٹھے ہوئے تھے، ایسا بیٹھے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے جواب دیا، حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی یہاں تو کوئی انسان رہتا نہیں، مسلمان یہاں تو کوئی ہے نہیں، سلام کون کر رہے ہیں؟ پوچھا کہ موسیٰ ہے۔ اچھا وہی موسیٰ بنی اسرائیل والے؟ نے کہا جی۔ کیا مسئلہ ہے؟ کچھ سیکھنے کے لیے آپ سے اللہ نے بھیجا ہے، کچھ سیکھنے کے لیے۔ وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا نہیں ہو پائے گا اس سے، آپ ہمارے ساتھ نہیں رہ پائیں گے۔ کیوں میں کیا مسئلہ ہے؟ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا۔ آپ ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، آپ نہیں رہ سکتے ہمارے ساتھ، کیونکہ ہمارا علم الگ ہے، آپ کا علم الگ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریعی نبی تھے، شریعت والے نبی تھے، حضرت خضر علیہ السلام تکوینی نبی تھے، تکوین کائنات کے جو نظام ہے اس کے نبی تھے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ نبی تھے یا ولی تھے، راجح قول جس کو کئی مفسرین نے، کئی علماء نے اس کو مانا ہے، وہ تھے نبی تھے۔ اس کے دلائل بہت مضبوط ہیں، آگے بھی اس کے اندر دلائل ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے، ولی نہیں تھے بلکہ نبی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں بھائی رہیں گے آپ کے ساتھ، صبر کر لیں گے انشاءاللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، کوشش کریں گے انشاءاللہ صبر کی، قدم تو بڑھائیں نا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک بات یہ ہے، ایک شرط کے ساتھ چلے گا، فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، میرے ساتھ رہنا، مجھے سوال نہیں کرنا، جب تک میں اس کے بارے میں نہیں بولتا میں خود مجھے سوال، یہ ایک شرط ہے میرے پاس۔ ٹھیک ہے چلو، فانطلقا، دونوں چلے۔ اب سمندر کے اس پار جانا تھا، حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا،
کشتی میں سوار ہوئے، جانے لگے۔ کشتی سے جب اترنے کا وقت آیا تو اس سے پہلے کی بات، کشتی میں جا رہے ہیں، ایک پرندہ آ کر کشتی میں بیٹھا اور سمندر میں چونچ مار کے پانی نکلا۔ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ جو پرندہ ہے اپنی چونچ میں جتنا پانی لیا ہے سمندر میں، تمہارے اور میرے علم کی مثال اس سے کم ہے، اللہ کا علم اس سے کہیں زیادہ ہے اس سمندر سے۔ تمہارے میرے علم کی مثال یہ چونچ میں پانی لیا اس سے بھی کم ہے، باقی جو سمندر ہے نا یہ مثال کیا ہے؟ اللہ کے علم کی ہے۔ چلے تو کہنے کا مطلب اللہ کا علم ہے، اللہ کے پاس اتنا علم ہے کہ ساری دنیا مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ خدا ہے بھائی، اسی لیے یہاں پر بات ایک سمجھو۔ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، سوشل میڈیا ہے، خامخواہ دماغ خراب کرتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اللہ کو تم سے زیادہ علم ہے، اللہ نے حکم دیا بس پڑھو۔ کاروبار ٹھپ ہوتا، دکان بند کرو، پیسہ آنا، وہ تمہارا مسئلہ ہے، اللہ نے حکم دیا تم سے زیادہ جاننے والا، ختم ہو۔ یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ اللہ نے حکم دیا زکوٰۃ دو تو بس دینا ہے اگر صاحب نصاب ہے۔ اللہ نے حکم دیا اگر تمہارے بس میں حج کرو تو کرنا، سوالہ نہیں کھڑے کرنا ہوگا، یہ کیسا وہ کیسا، اللہ نے حکم دیا بس بات ختم۔ ہماری عقل نہیں جا سکتی وہاں تک، سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ چیز تو میں حضرت صدر نے کہا کہ یہ جو اللہ کے علم کی مثال ہے، سارا سمندر جو چونچ میں پانی آیا وہ تمہارے اور میرے علم کی مثال ہے۔ اللہ کے علم کے سامنے ہمارا علم کچھ بھی نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہوتا۔ پھر جب اترنے کی باری آئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے وہ کشتی کا ایک تختہ نکال دیا۔ کشتی کو کیا کر دیا؟ موسیٰ علیہ السلام تو جلالی پیغمبر تو ان سے رہ نہیں گیا ان سے۔ یہ کیا بھائی، فری میں لوگ لے کے آئے، اللہ والے ہے بول کے، موسیٰ آئے بول کے فری میں لے کے آئے، تو میں ان کی کشتی میں ایسا سراغ کرے تو کیسا؟ بولا تھا نا سر، نہیں کر سکتے سب، بولا تو غلطی ہو گئی، سوری، آئندہ خیال کرے۔ چلے پھر بچے کھیل رہے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو پکڑے، گردن اڑا دی اس اور غصہ کر، یہ کیا ہو؟ بولا تھا نا نہیں کر سکتے آپ صبر۔ ارے ایسی بات ہے، ٹھیک ہے ایک لاسٹ چانس، اس کے بعد اگر میں سوال کرے تو ہمارا سفر یہیں پہ ختم ہوتا ہے، سماپت ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر چلو ایک گاؤں میں گئے، پہلے تو ہوٹل نہیں تھے، گاؤں کے لوگوں سے انہوں نے کہا بھائی کچھ کھانے پینے کا انتظام کر لو ہمارا۔ گاؤں والوں نے کہا بھائی نہیں ہو سکتا، جاؤ آگے۔ تھوڑا اور آگے گئے، اسی گاؤں میں ایک دیوار تھوڑی جھکی ہوئی تھی، گرنے والی تھی، ایسا محسوس ہو رہا تھا دیوار کیا ہو جائے گی، گر جائے گی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نالائق گاؤں والے، مگر تو کھانے کا انتظام نہیں کرے، بغیر اجرت کے، بغیر کسی کرائے کے، بغیر کچھ پیسے لے آپ ان کی دیوار ٹھیک کر دی، کچھ لے لیتے پیسے، اس سے کچھ انتظام ہمارا ہو جاتا۔ ہوگا بس چاند صاحب کا بولا تو سوال نہیں کرنا، آپ سوال کریں۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے، آپ کا اور ہمارا راستہ یہاں سے الگ ہوتا ہے، آپ اپنے راستے میں اپنے راستے۔ یہاں پر رک کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی، کاش حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ اور سبق کر لیتے، اور باتیں ہمیں معلوم ہوتی کہ کیا کیا تکوین علم کی باتیں تھیں، کچھ اور باتیں ہمیں معلوم ہوتی۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے۔ اب یہاں پر کہا دیکھیے اب جا رہے ہیں ہم، لیکن یہ جو 3 واقعات ہوئے کئی کو ہوئے تو معلوم ہونا نا، تو وہ بھی سنیے اس کی تعویل کیا ہے، کیا مسئلہ تھا۔ دیکھیے پہلے جو ہم لوگ کشتی میں سوار ہو کے گئے، سمندر کے اس پار ایک ظالم بادشاہ تھا جو کیا کرتا تھا، اچھی کشتیوں کو قبضے میں لے لیتا تھا۔ اسی لیے میں اس کے اندر رکھنا پیدا کرا تاکہ ویسٹ مالے بلکیوں نے نہیں لیتا، اسکریپ مالے بلکیوں نے نہیں لیتا، اس لیے میں اس کو کر دیا۔ بیچارے کمزور لوگ ہیں، اس کو چلاتے ہیں، یہ ان کی روزی روٹی کا سامان ہے، وہی اگر وہ ہڑپ کر لیا تو یہ بیچارے کیا کریں۔ اسی لیے مجھے معلوم تھا، اس لیے میں نے کیا کر دیا، اس میں تھوڑا رکھنا پیدا۔
یہ ہے پہلا ایسا کیا۔ دوسرا جو بچہ تھا جس کو میں نے قتل کیا، اس کے ماں باپ بڑے نیک تھے۔ اس کے باپ کیا تھے؟ ماں باپ نے ان کے باپ کیا تھے؟ نیک تھے۔ ابواب ابنین فخشینا ان یذیقہما طغیانا، اور اس کے ماں باپ نیک تھے، ماں باپ دونوں میں تھے۔ خطرہ اس بات کا تھا یہ بچہ آگے چل کے سرکش بننے والا تھا، ماں باپ کو لے کر ڈوبنے والا تھا، انہیں سرکشی میں، طغیان میں، کفر میں۔ اسی لیے ہم نے کیا کفر میں، اسی لیے پہلے اس کا کیا کر دیا، ہم پتہ صاف کر دیا تاکہ بعد میں ان کے ماں باپ پر دھبا نہیں ہو۔ یہ اس کا مسئلہ تھا۔ اب رہی بات آخری والی دیوار والا، تو کیا مسئلہ تھا؟ اس کا یہ مسئلہ تھا اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا 2 یتیم بچوں کا، اور ان کے ماں باپ بڑے نیک لوگ تھے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ ان کے باپ بڑے نیک تھے، اچھے آدمی تھے، اچھے انسان تھے، اسی لیے اگر وہ گر جاتی تو لوگ اس کو لوٹ لیتے۔ تو میں نے سیدھا کیا جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو وہ اپنا وہاں سے خزانہ لے لیں گے، اسی لیے میں نے اس کو سیدھا کر دیا تاکہ بعد میں جب وہ بڑے ہو جائیں تو وہ اپنا خزانہ وہاں سے لے لیں۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ یہ سب اللہ کی طرف سے چیزیں تھیں جو مجھے بتائی گئی تھی، تو میں نے وہ کیا جو میرے کو معلوم تھی۔ تو یہ ان واقعات کی تعبیر ہے جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ تو پھر یہاں سے کیا ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے راستے، حضرت خضر اپنے راستے۔ یہ ہے واقعہ، سچا واقعہ۔ اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں جب بچے بولتے نا ابو واقعہ سناؤ، بھیا واقعہ سناؤ، تو یہ ایسے انبیاء کے واقعات سنانا۔ اب ایک آخری بات حضرت خضر علیہ السلام کے تعلق سے بہت زیادہ کنفیوژن سے، کیا مسئلہ ہے بھائی، ابھی زندہ ہے کہ کیا ہے، آب حیات پیے تھے کیا ہے؟ آب حیات بولے تو ایسا پانی جو پیے تو آدمی ہمیشہ زندہ رہتا۔ یہ چیزیں ایسی ہے نہ اس حدیث سے کوئی سبق اس کا ملتا ہے، حدیث سے کوئی بات ملتی ہے نہ قرآن سے ملتی ہے۔ ہر ایک آدمی اپنے اپنے اندازے سے بات کیا۔ بعض روایات ہیں بہت ضعیف ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، لیکن یہ بات ہے کہ بھائی موت تو یقینی ہے، ہر ایک کو موت کا مزہ چکنا، تو اس اعتبار سے حضرت خضر علیہ السلام کے تعلق سے بتاتی ہے کہ ان کی وفات ہو چکی ہے۔ اب مسئلہ اور لوگوں میں کیا ہے، نہیں خضر علیہ السلام لوگوں میں پھرتے رہتے، لوگوں کی مدد کرتے۔ ایک صاحب یہاں سے کہاں کی مسجد میں ملاقات کرے، ملاقات کر کے ہاتھ ایسا پکڑے ہو، ایسا کیا ہوا؟ نہیں میں دیکھ رہا ہوں تمہیں حضرت خضر علیہ السلام ہے کیا؟ کئی کو بولے تو نہیں ان کی یہاں کی ہڈی نہیں رہتی، کہتے بھائی دیکھا موسم کو ہڈی خضر علیہ السلام ہے کیا؟ آپ لوگ کے ساتھ ہوا کیا نہیں معلوم، لیکن میرے ساتھ یہ چیز ہوئی۔ ایسا ہاتھ ملاتے نا، ملائی بعد ایسا پکڑ کے دیکھتے، کئی کو وہی بول کے پوچھا یہ نیا کئی کو سسٹم مسافہ تو ہے ختم، یہ ایکسٹرا کئی کو فٹنگ بولے تو نہیں، وہ خضر علیہ السلام کی ہڈی نہیں رہتی، کہتے انگوٹھے کی، تو بیچ دیکھے آپ خضر ہے کیا؟ کہتے ہیں چکر ہے صاحب اب تک پوچھا۔ تو یہ چیز کوئی حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا فوت پا چکے ہیں، اس سے ہمارے دین کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس لیے خامخواہ کی بحث سے پڑھ کے اپنے آپ کو الجھن میں مت ڈالو۔ اللہ نے واقعہ بتا دیا بس ختم، اس سے جو سبق ملا وہ لے لینا۔ حضرت علیہ السلام کتنے لمبے تھے، کیا کرتے رہے؟ فرعون کتنا لمبا تھا، کیا کرتے لوگ؟ فرعون کتنا لمبا تھا، کیا کر وہ گیا وہ دیکھو نا، بس کتنا لمبا تھا، کتنا چوڑا تھا، اس کے محل میں کتنے دروازے تھے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ کوئی مل جاتی ہے واقعہ تو ٹھیک ہے، خامخواہ آدمی ان چیزوں میں پڑھتا رہتا ہے، تو یہ پڑھنا اس کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ اصل واقعے سے مطلب رکھے، واقعہ معلوم ہو گیا، جو سبق اس سے حاصل ہوا لے لے، خامخواہ کی چیزیں انہیں کتنا لمبا تھا، انہیں کتنا لمبا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی کا کلر کیسا تھا، کیا کرتے ہوئے کلر وہ کیا ضرورت نہیں ہے۔
اللہ نے بتا دیا واقعہ بس کافی. تو حضرت خضر علیہ السلام کے تعلق سے راجح قول یہ ہے کہ وہ کیا تھے؟ نبی تھے. اور راجح قول یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں وہ اپنی روایت کی شکل میں کہتے ہوں گے، لیکن کوئی مضبوط روایت ہم کو حدیث میں اس طرح کی نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو سچ جاننے اور سچ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.